اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، آیت لیکچر نمبر 9، آیت نمبر 76 ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو اور یقین مانو کہ شیطان کا جو ہیلہ ہے وہ بالکل بودا اور کمزور ہے۔ یعنی مومنوں اور کافروں کے جنگوں کی جو ضرورت ہے وہ دونوں ہی کی ضرورت ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جنگ بھی انسان کی انسانی علامت ہے، اور انسان ہونے کی وجہ سے یہ چیز بھی انسان کو درپیش ہوتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد، مومن اور کافر کے جنگ کے مقاصد میں فرق ہے۔ ایک جو ہے وہ اللہ کی خاطر لڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ مال حاصل کرنا یا پھر ملک حاصل کر لینا یا پھر جو ہے زمین کا ٹکڑا یا اپنی انا یا ضد بحث اور دشمنی، یہ وجہ نہیں ہوتی ہے مومن کے جنگ کرنے کی کسی بھی انسان سے، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی کی خاطر وہ لڑتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر وہ دوستی کرتا ہے۔ اس کا سارا جو سینٹر آف لائف ہے وہ اللہ ہے۔ مومن کے لیے محور جو ہے وہ اللہ ہے، تو اس لیے اس کی جنگ بھی اللہ ہی کی خاطر، اس کی دوستی بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے، جبکہ کافر جو ہے اس کا مقصد اس دنیا ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان نما کافر ہو یعنی کہ منافق ہو، تو اس کا بھی مفادات جو ہیں وہ اس دنیا کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مومنوں کو ترغیب کیا دی جا رہی کہ طاغوتی مقاصد، یعنی جو سامنے والے لوگ ہیں وہ بھلے سے کتنے ہی کثرت تعداد میں ہو، کتنی ہی ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہو اور کتنے ہی ویپنز ہوں اور کیسی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہو، لیکن ان کے ہیلے اور ان کی ساری ٹیکنالوجی تمہارے عزم جہاد کے آگے کمزور پڑ جائیں گی۔ اور یقین کریں یہ وہی بات ہے جو آج ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے فلسطین کے نہتے لوگ اور ان کا فید اور ان کا ایمان، ان سے یہ یہودی ڈر گئے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ یہ بچوں کو چن چن کے کیوں مار رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی نسل کشی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ کہیں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے نہ ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودی ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس ٹائم پہ مبعوث کیے جاتے ہیں اس ٹائم پہ فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون ان کے بیٹوں کو چن چن کے مارا کرتا تھا، اس لیے کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ان کا کوئی بچہ میری سلطنت کو نہ الٹ دے، کیونکہ اسے ایسا کچھ نجومی نے بتایا تھا یا اس نے خواب دیکھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی ہمارے اولادوں سے اور ہماری بچوں سے ایسا ہی ڈر ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ نسل کشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے تو مناسب یہ ہے کہ وہ ایسے صبر کے ساتھ کام لے جس کا مظاہرہ دیگر لوگ نہیں کر سکتے، یعنی ان کا صبر جو ہے وہ زیادہ اور زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کیونکہ ان کے مقاصد فرق ہے، وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں اچھی امید ہے کہ آج اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ بھی رہی ہے تو آپ کو پتہ نا کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا وہ اجر پاتا ہے اگر وہ اس پہ صبر کرے۔ تو اتنی بڑی مصیبت اگر کسی پر آ جائے، جنگ کی مصیبت، اور اگر وہ اس پہ صبر کرے تو انشاءاللہ اسے جنت کی جو ہے وہ خوشخبری ہے، جیسا کہ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے یہیں سورہ نساء میں کہ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح ان کفار کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، البتہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ یعنی کہ جنگ میں دونوں ہی فریقین کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے نا، یہاں سے لوگ مرتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ مرتے ہیں، یا یہاں پہ جو ہے کوئی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی صبر کر رہے ہیں اور تم بھی صبر کر رہے ہو، لیکن تمہاری امیدیں اور صبر جو ہے وہ کسی اور لیول پر ہے، اس لیے کیونکہ تم اللہ سے کچھ ایسی امیدیں رکھتے ہو جو کہ ان کو نہیں ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے اگر کوئی مرا تو وہ مر گیا اور وہ واقعی جہنم رسید ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یا جو ہمارے ہاں جو جنگ میں جو لوگ مرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ مرتے
نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے شہید ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، جن کے جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو موت جن کو آ جائے تو ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ تو اور وہ اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس رزق بھی پاتے ہیں، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو یہی وہ چیزیں یہاں پر کہ قیدن، اب یہ جو قید کا لفظ آیت میں آیا ہے نا، قیدن کہ ان قید الشیطان، یعنی کہ شیطان کی جو چال ہے، تو قید سے مراد وہ خفیہ چال ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ شیطان کی چال خواہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انتہائی کمزور ہوتی ہے، ادنا سے ادنا حق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، نہ وہ اس چال کے سامنے کھڑی رہ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے چلتا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے تو وہ جتنی ہی اسٹرانگ سپر پاور کیوں نہ ہو، آج ہمیں جو دشمن قوم اور یورپین کنٹریز کا جو ایک حال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ کیا کر گزرے اتنی ساری اپنے ویپنز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ انہی کے اندر انہی کے مخالفین پیدا ہو رہے ہیں اور انہی کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایون یہودی جو ہیں جو زائونسٹ نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو ان سے الگ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نسل کشی اور اس جینوسائیڈ کے خلاف ہیں اور ہم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے انشاءاللہ۔ شان نزول کیا ہے؟ ان آیات کا جو شان نزول ہے اس حساب سے وہ دیکھ لیں کہ وقتی اور سیاسی اتحاد شیطانی اتحاد ہے۔ یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج اسرائیل اور امریکہ کا بڑا اتحاد چل رہا ہے، لیکن یہ اتحاد کیا ہے؟ سیاسی اور وقتی ہے، جس کی بنیاد کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اسرائیل کے پاس سارا پیسہ ہے اور امریکہ کو سارا جو اس نے فنڈنگ کر رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے امریکہ اس کے قرضوں میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے اس کی مجبوری بھی ہے ایک طرح سے کہ وہ جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ اس کے علاوہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو مسلمانوں سے تو یہ نصارہ بھی نفرت ہی کرتے ہیں، تو دشمن کا دشمن اس وقت دوست بنا ہوا ہے۔ یہاں طاغوت سے مراد سرداران قریش کی اپنی اپنی چودراہٹیں اور اسی طرح یہودیوں اور دوسرے قبائل عرب کے سرداروں کی سرداریاں ہیں، جس کی بنا پر ان کا عوام پر تسلط قائم تھا۔ جوں جوں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی تو ان سرداروں کو اپنی سرداریاں متزلزل اور ڈگمگاتی نظر آنے لگیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی، گویا مسلمانوں کے خلاف تمام اسلام دشمن قومیں متحد ہو کر اسلام کو مٹانے پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا ہے یہ آج ہی کی آیات ہیں، یقین کریں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت ہی آج ہی نزول پذیر ہوئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے جیسا ابھی اس وقت موجود ہے، اور اسلام کے مقابلے میں کفر کا یہ اتحاد دراصل شیطانی اتحاد تھا، اور یہ محض وقتی اور سیاسی اتحاد ہوتا ہے، ورنہ اس اتحاد میں شامل قوموں کے باہمی اختلافات بدستور موجود تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ اس شیطانی لشکر کا پوری ہمت اور جرت کے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ ان کے اتحاد کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ یعنی اگر ان میں ذرا سی بھی پھوٹ پڑی تو یہ سب کے سب بکھر جائیں گے، کیونکہ یہ کسی اسلامی مذہب کی وجہ سے نہیں اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اپنے باہمی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر مفادات گئے تو پھر دوستی بھی گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لہم، یہ نیچے ہو گیا۔ الم تر الی الذین، آج میرا پین کچھ تنگ کر رہا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ مجھے ایک منٹ دیجیے گا پلیز۔ جی،
تو زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مکہ مکرمہ میں 12 سال تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو. یہ ہم نے کل بھی لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ مسلمانوں کو بری طرح ستایا جاتا تھا، بہت ظلم کیے جاتے تھے، مسلمانوں کا خون کھولتا تھا کہ بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے تو ہم اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں، لیکن انہیں اپنے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. وجہ کیا تھی کہ ان کو جنگ نہ کرنے کا حکم تھا؟ اس وجہ سے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم اور تھوڑی تھی، قوت بھی کم تھی. اگر اس وقت یہ جنگ کرتے تو پیس دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے اور اسلام کا نام لیوا کوئی باقی نہ رہتا. دوسری بات یہ کہ حرم جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ حرمت کی جگہ ہے، وہاں پر جنگ و جدال جو ہے وہ منع ہے. تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ تھا کہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. یعنی دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ بات مہاجرین کے لیے نہیں ہو رہی ہے. وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کی تو آلریڈی تربیت ہو گئی، ان کی تربیت ہو کے یہ ٹریننگ لے کر 12 سال کی ٹریننگ لے کر یہ جو ہیں آئے ہیں مدینہ. تو یہ تو کھڑے ہو کر آئے ہیں، یہ اپنی آزمائش اور اپنی ساری جو ان کی کمیاں تھیں وہ سب ان کی سیٹل ہو گئی تھی اور یہ اب مدینہ آئے. تو یہاں پر یہ بیسیکلی جو بات ہو رہی ہے یہ منافقین مدینہ کی ہو رہی ہے، یا وہ ان کمزور مسلمانوں کی ہو رہی ہے جن کے ایمان ابھی کچے تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور کی سختیاں نہیں دیکھی تھیں، وہ قربانیاں نہیں دیکھی تھیں، وہ اثار نہیں دیکھا تھا. اسی وجہ سے آج آپ ہماری حالت بھی یہی والی حالت ہے جی، کہ ہم نے نہ وہ قربانیاں دیکھی. آج آپ اپنے بچوں سے پوچھیں اسلام کی کہ پاکستان کی کیا ضرورت تھی، تو وہ کہیں گے ہاں کیا ضرورت تھی، جب کلچر سیم ہے تو دو قومی نظریے کے ساتھ رہا جا سکتا تھا، ایک اسٹیٹ میں 2 قومی نظریے کے ساتھ رہا جا سکتا تھا. حالانکہ ان کو اگر یہ بات ان کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ انہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک جگہ پر 2 قومیں نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان کے اعتقاد الگ ہوتے ہیں، ان کے عقائد الگ ہوتے ہیں اور ان کی ریلیجس پریکٹسز الگ ہوتی ہیں اس وجہ سے، اور قانون الگ ہوتے ہیں. ہر کام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ صحیح حکمت عملی اور پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنا وقت اور اپنا ہاتھ روکنے کا حکم دیا تھا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں کہ اگر پلاننگ کے بغیر کوئی کام کیا جائے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے، قوت بھی ضائع ہوتی ہے اور مال بھی ضائع ہوتا ہے. یہ مثل غلطی سے لکھا گیا ہے، یہ مال ہے، یہاں پر مال بھی ضائع ہوتا ہے. تو ایسے میں ہر چیز کو ڈسپلن کرنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی تمہارے اندر یہ یعنی کہ جو اس وقت حکم دیا جا رہا تھا مسلمانوں کو اسی وجہ سے کہ ایمان کی کمزوری ہے، اسے کس طرح سے پورا کرو، اسے نمازوں کے ساتھ پکا کرو، اپنی زندگی کو نماز کے اوقات کے ساتھ ڈسپلن کرو. آپ دیکھیں بہت سی عورتیں نا آپ کو یہ کہتی ہوئی ملیں گی کہ ہمارا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتے، دن ختم ہو جاتا ہے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس ہم کچھ اور کام کریں. اور اس طرح سے آپ یقین کریں کہ آپ ان سے پوچھیں گے تو شاید وہ جو ہے ان کی نمازیں جو ہے نا وہ ٹائملی نہیں ہو رہی ہوں گی. اول وقت پہ نماز پڑھنے والے کی ہو سکتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں لیکن اول وقت پہ نہ پڑھتی ہوں. اول وقت میں پڑھنے والے نمازی کے وقت میں بہت برکت ہوتی ہے، کیونکہ اگر جب آپ کا جیسے آپ فرض کریں آپ کا ظہر کا ٹائم ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پہلے یہ کام کر لوں، میں ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لوں گی، میں یہ کام کر لوں اس کے بعد آپ یقین کریں وہ کام لمبا ہوتا جائے گا، نماز ڈیلے ہوتی جائے گی اور آخر میں نماز کا خشوع بھی ختم ہو چکا ہوگا. آپ جلدی نماز پڑھیں گے اور نماز کا اجر بھی چلا جائے گا اور برکت تو ہوئی نہیں نا، آپ کے کام تو ویسے بھی پھیلتے چلے گئے. تو اگر آپ سب کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھیں گے نا، یقین کریں پھر اس کے بعد ایسا لگے گا کہ جیسے کام خود بخود سے مٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کام خود بخود ہوتا چلا گیا اور سارے کام ہو جاتے ہیں پھر اس طرح سے. تو یہ
جو اپنے وقت کو بھی ڈسپلن کرنے کے لیے نا نمازوں کو سیٹ کریں. اگر آپ نمازوں پہ پابندی اور اول وقت میں کر لیتے ہیں نا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں کتنی برکت آتی ہے. آپ کا دن بھی ہو جاتا ہے پورا، اور آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر چکے ہوں گے، اور آپ حیران ہوں گے آخری عشاء کے بعد کہ میرے پاس تو اتنا وقت بچ بھی گیا اور میں نے اتنے کام کر بھی لیے. تو یہی چیز یہاں پر مسلمانوں کو بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے ڈسپلن تو کرو. جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک منظم طریقے سے کام کرنے والے بنے ہوں، آپ کی عادت ایسی ہو، اور آپ کو جو ہے آپ کو کسی امام کو فالو کرنے کی عادت ہو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ باجماعت نماز جو ہے وہ بہترین تربیت ہوتی ہے. جس طرح جماعت میں مقتدین جو ہیں وہ امام کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح جنگ میں ڈسپلن کے ساتھ سب پہ سالار کی مکمل پیروی آسان ہو جاتی ہے، مل کر کام کرنا آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے ساتھ مال کی محبت اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالو تاکہ تمہاری صحیح تربیت ہو سکے. بیسیکلی تمہارے دل میں جو یہ مال کی محبت، آپ دیکھیں جنگ کے اندر دونوں ہی چیزیں لگتی ہیں، جان اور مال دونوں لگتا ہے نا. تو زکوٰۃ دو گے تو تمہیں اپنی جان اپنے جان کے ساتھ ساتھ اپنا مال لگانا بھی آئے گا، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. تو ابھی ہمارے پاس جو لوگ ہیں، اب دیکھیں اس وقت جو فلسطین کا حال چل رہا ہے، ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے. صحیح ہے، یہ کام حکومت اور حکام بالا کا ہے اور فوجیوں کا کام ہے، ہم تو نہیں کر سکتے نا یہ کام. تو بیسیکلی اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی نمازوں اور اپنی زکوٰۃ اور ان سب چیزوں کے اوپر، اپنے علم کے اوپر اور اپنی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے تقویٰ پہ کام کرنا ہے، اپنے بچوں کے تقویٰ پہ کام کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچا سکیں اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. رمضان کے روزے بھی آپ دیکھیں کہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. سال کے 1 مہینے تم حلال چیزوں پر اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کرو، تو باقی سارے سال حرام سے بچ جانے کے لیے تم آسان ہو جائے گا تمہارے لیے حرام سے بچنا. ہمیں حکم دیا گیا ہے نا، سود نہیں لو، یہ مت کرو، اس کا مال مت کھاؤ، حلال کماؤ، حرام مت کماؤ. تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ حلال چیزوں پہ پریکٹس، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب فوجیوں کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے تو نقلی گولیوں کے ساتھ کی جاتی ہے نا، پھر اصلی گولیاں پکڑائی جاتی ہیں. اسی طرح حلال چیزوں کے اوپر پریکٹس کروا کر حرام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ پھر باقی کے 11 مہینے تم حرام چھوڑو. روزہ انسان کے اندر بہترین قوت برداشت بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ تقویٰ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو انسان کھاتا ہے، جو انسان پیتا ہے، وہ انسان کی صرف باڈی پر نہیں لگتا، وہ انسان کی اندر جو اس کی سول ہے اس کی نشو و نما کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو انسان کھا رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کا تقویٰ اور اس کا ایمان ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ بارہا یہ لفظ پڑھیں گے، یہ آیت مطلب یہ پڑھیں گے کہ کلو مما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس طرح سے بھی، اور اس طرح کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی جو ہے وہ کھانے پینے کا تعلق شیطان کی پیروی کے ساتھ جوڑا گیا ہے بار بار. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان کھاتا ہے اسی سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنے گا کہ شیطان کا بندہ بنے گا. تو ہم اپنی کھانے کے اوپر ضرور فوکس کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. حلال تو کھا رہے ہیں لیکن کیا وہ طیب بھی ہے؟ کیا وہ ایسا کھانا ہے کہ جس سے ہماری جان بھی بن رہی ہے، ہمارے لیے خوش آئند بھی ہے، ہمیں قوت دے رہا ہے، ہمیں سست تو نہیں بنا رہا؟ ایسا کھانا تو ہم اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہے کہ وہ انہیں سست بنا رہے ہیں، اور یا یہ کہ وہ پیٹ بھرنے کے بعد جو ہے وہ نیکی کی طرف رغبت نہیں رکھتے. ان سب چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں خشیت کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس آیت میں پڑھا نا کہ پھر جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی. اچھا، شروع میں کیا تھا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم پر جنگ، ہمیں کیوں نہیں روکا جا رہا ہے، ہم بھی تو جنگ کرنا چاہتے ہیں. اب جب جنگ فرض ہو گئی تو اب کیا ہوا کہ اب وہ ان پہ خوف طاری ہو گیا، خشیت طاری ہو گئی. اب سب سے پہلے تو خشیت سمجھیں کیا چیز ہوتی ہے. خشیت ہوتی ہے اللہ کی کبریائی اور قدرت کا روب اور دبدبے کا احساس دل میں گھر کر لینا. اس چیز کو ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں بڑے بڑے پہاڑ ہوں، اور آپ نے کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہوں تو آپ کو یہ کیفیت سمجھ آئے گی کہ آپ اگر ان پہاڑوں کو دیکھیں تو آپ کے اندر ان پہاڑوں کی ایک ہیبت اور روب جو ہے وہ دل میں آئے گا، اور آپ سوچیں گے یہ کتنے بڑے پہاڑ ہیں.
اور یقین کریں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پہاڑوں کو دیکھے اور اس کے اندر یہ کیفیت نہ آئے۔ اگر آپ میں سے کسی نے پہاڑ نہیں دیکھے تو سمندر دیکھا ہوگا، آپ کبھی سمندر کے سفر میں نکلے ہوں یا ویسے ہی ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کہ آپ تا حد نظر تک دیکھیں تو دوری دور تک پانی ہی پانی آپ کو نظر آئے گا، اور آپ یہ سوچیں گے کہ اتنا سارا پانی ہے، اور اگر یہ کہیں شہر پہ ابل پڑے تو کیا حالات ہوں اور کیا ہو، مطلب اتنا زیادہ اس کی بھی ایک ہیبت آپ کے اندر طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ آسمان کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی بھی ایک ہیبت آپ کو طاری ہوتی ہے، کتنا اونچا آسمان، کبھی آپ سیدھے لیٹ کر جو ہے کبھی چھت پر چارپائی پر سیدھا لیٹ کر آسمان کو دیکھیں تو آپ کو پر آسمان تک کا روب جو ہے وہ آ جائے گا، اور آپ دیکھیں جب یہ تمام چیزیں آپ کے دل میں یہ روب پیدا کر دیتی ہیں تو وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے، کیا اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی روب اور دبدبا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا، اگر ہم اس کی معرفت حاصل کریں گے تو آئے گا۔ اگر ہم اس بات اور اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ ان سب کو بنانے والی ذات تو اللہ ہے، اور وہ ایسا رب ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو بنا رہا ہے، ان سب کو چلا رہا ہے، ان سب کو تھامے ہوئے ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے اور ہماری دعا سن رہا ہے، ہم سے واقف ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً آپ کے دل میں پھر وہ خشیت آئے گی اور وہ روب آئے گا۔ ایک طبعی خوف ہوتا ہے جو فطری ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن خشیت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، یعنی روب اور ہیبت جو آتی ہے نا آپ کی دل میں کہ جس سے دل ایک دم مٹھی میں آ جائے اور آپ سوچیں کہ اب اور کہیں جائے پناہ نہیں، یہ ہے خشیت اللہ، خشیت اللہ۔ یہ دل کے اندر جب یہ اگر دشمن کو دیکھ کے یا لوگوں کو دیکھ کے انسان کے دل میں یہ خوف آ رہا ہے تو یہ شرک ہے، یہ نہیں آنا چاہیے، اور یہ کب نہیں آئے گا؟ جب انسان کا اپنا تقوی اور ایمان بہتر حالت میں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہم پر، یہ اسی آیت کا ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں میں، کہ تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ یعنی جب پہلے جنگ مانگ رہے تھے اور اب جب جنگ فرض ہو گئی تو کہا کہ تو دل میں یہ آنے لگا کہ کیوں؟ اب ہوتا ہے یہ اکثر یہ انسانی رد عمل ہے نا کہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی جب وہ چیز ملنے لگ جاتی ہے یا اس کے ساتھ آزمائش بھی لگی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو پھر لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، اس کے سے کچھ اور مہلت مل جاتی۔ جیسے ہم امتحان بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جلدی سے پیپر ہو جائیں اور جان چھوٹے ہمارے اسکول سے، اور جب پیپر سر پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ اور وقت مل جاتا، تھوڑا اور تیاری کر لیتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ابھی آپ لوگوں نے پیپر دیا ہوگا تو یقیناً آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ کچھ اور موقع مل جاتا ہے، ایک ہفتہ اور ڈیلے کر دیتی ٹیچر تو شاید ہم اس سے زیادہ اچھی تیاری کر لیتے، لیکن ہمیشہ ایسا ہی خیال آپ کو اگلے ہفتے بھی آتا تو یہ انسانی رد عمل ہے۔ تو اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز جب سر پر مسلط ہو جاتی ہے تو انسان کا یہ فطری رویہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے کچھ اور مہلت مل جاتی، کاش میں کچھ اور تیاری کر لیتا، لیکن جب وقت مقرر ہو جاتا ہے اسی وقت پر کر لینا بہتر ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے یہ میسج کر کے پوچھتے ہیں ٹیچر ہم پیپر بعد میں دے لیں؟ تو یہ بات اس بات کا جواب ہے کہ جب وقت مقرر ہو جاتا ہے اسی وقت پہ کام کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اور حقیقتاً اگر انسان پر دنیا کے اوپر آخرت کا خوف اور یقین غالب آ جائے تو تمام ڈر دور ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی ابدی زندگی کے لیے، اپنی اس دنیا کی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج فلسطین کے نوجوان، فلسطین کے بچے، فلسطین کی مائیں اور ان کے شوہر اور ان کی بیویاں، یہ سب فوت ہو رہے ہیں، وہ سب شہید ہو رہے ہیں، اور یقین کریں ان کے زبان سے الحمدللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے علاوہ کوئی شکوہ شکایت نہیں سننے کو مل رہا۔ الحمدللہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے اصلی وہ ایمان جس کی ہمیں تلاش ہے، اور یہ وہ ایمان ہے جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔
تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو تیری طرف سے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ منافق لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو فوراً شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے یہ سب دیا، اور اگر کوئی برائی ملتی ہے تو اس کو مورد الزام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی، اور ان سے یہ کہہ دو کہ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں، یعنی کوئی بات سمجھتے نہیں ہے کیا؟ عجیب یعنی کہ ایک تعصب کا سا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کو یہ باتیں، اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ ظاہر ہے قتال سے جی چرانے کا اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف تھا، چنانچہ ان کے دلوں کے اندر جو خوف تھا اسے ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی منافقین کو سب سے بری بات جو لگتی تھی وہ تین باتیں تھیں۔ ایک سب سے بڑی بری بات جو لگتی تھی اور بھاری بات جو لگتی تھی وہ تھی رسول کی اطاعت، کلی اطاعت، اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ وہ تھا، تکلیف تھی۔ کیوں؟ تھوڑی بہت تو وہ اطاعت کر لیتے تھے لیکن کلی اطاعت کے اوپر ان کو شدید تشویش تھی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی۔ دوسرا یہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ دنیا پرست لوگ، دنیا مفاد پرست لوگ تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا مال بھی جائے یا ہماری جان جائے یا ہمارا کچھ بھی نقصان ہو۔ یہ منافق جو تھے یہ صرف اور صرف اسلام میں اس لیے داخل ہوئے تھے تاکہ اسلام کے فائدے حاصل کر سکیں بس۔ آج دیکھیں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم ان کو یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ تو اس وقت کے منافق تھے، اس وقت کے لوگ تھے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم اسلام میں صرف اس وجہ سے ہیں کہ کہیں ہم پہ اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ ہم مرتد اس لیے نہیں ہو جاتے کیونکہ ہم اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کا قہر ہم پہ نازل نہ ہو جائے، لیکن ہم اللہ کی پوری بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم سے ہماری دنیا نہیں چھوٹتی، ہم دنیا کو بھی نہیں ہاتھ سے جانے دیتے۔ تو یہ جو بین سچویشن ہے نا، یہ یہودیوں سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے دلوں کے اندر جو خوف تھا اسے ظاہر کیا جا رہا ہے، اس پر واضح کیا جا رہا ہے کہ موت سے کوئی مفر نہیں۔ مفر، یہ مفر رونا تو پھر رونا، یہ را فرار سے ہے، مفر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ میں نے جان کے رکھا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا کچھ لفظ جو ہیں ان سے آپ کی جان پہچان رہے۔ کوئی مفر نہیں، تم جہاں بھی کہیں ہوگے موت تمہیں پا ہی لے گی، اگرچہ تم بہت مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو، پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے سامنے کے مشاہدے ہیں، کوئی بہت اونچی بلڈنگ میں بھی رہتا ہو اور اگر اسے موت آنی ہے تو اسے آ ہی جائے گی۔ تو تم قتال سے کیوں دل چڑھاتے ہو؟ اگر تمہاری موت حالت جنگ میں میدان میں لکھی ہوگی تو وہیں پہ آ جائے گی، اور اگر نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی۔ یعنی اگر تم جنگ سے پیچھے ہٹو گے اور تمہاری موت لکھی ہوگی تو تمہیں کہیں بھی آ جائے گی، اگر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے موت آئے گی تو اللہ کے پاس سے اجر پاؤ گے، ورنہ تو موت تو آنی ہے۔ موت کا وقت، موت کی جگہ اور سب کچھ معین ہے۔ یہ معین ہے لفظ، یہ تعین نہیں ہے، غلطی سے معین آ گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مشہور سپہ سالار تھے اور جنگ احد کی مسلمانوں کی شکست کے ذمہ دار بھی تھے، کیونکہ یہ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بے تحاشا جنگیں لڑیں، اور ان کی تلوار جو ہے وہ کبھی میان میں نہیں ہوتی تھی، مطلب اتنا زیادہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور ان کو شہادت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ لیکن ان کی موت بستر مرگ پر، یعنی طبعی موت ہوئی تھی ان کی۔ موت کے وقت انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نیزے اور تلوار کا نشان نہ بنا ہو، یعنی نشان نہ ہو، لیکن شہادت میرے مقدر میں نہیں تھی، یعنی کہ جنگ کے میدان میں ان کی موت نہیں لکھی تھی، اس لیے انہوں نے اتنی بھی جنگیں لڑنے کے باوجود بھی انہیں وہاں موت نہیں آئی۔ اب یہاں منافقت کا ایک دوسرا طرز عمل واضح کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے کہہ دیتے ہیں، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یعنی
اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی، فتح نصیب ہو جاتی، کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہوا اور سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان اور اس معاملے کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے غلط اقدام کیا، اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آئی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، یہ عبداللہ بن ابی نے ہی یہ بات کہی تھی، اور وہ اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے نکل گیا تھا، اور کیا کہا تھا اس نے کہ جو ہے آپ ہمارا فیصلہ تو مانا ہی نہیں آپ نے، تو ہم آپ کے ساتھ کیوں لڑیں گے کھلے میدان میں۔ اس نے کہا تھا کہ کھلے میدان میں مت لڑیں، مدینے میں محصور ہو کر لڑیں۔ تو باقی لوگوں کا بس یہ تھا کہ باہر کھلے میدان میں چلیں، تو جب ظاہر ہے اب کسی کی بات مانی ہے، کسی ایک کی بات مانی جا سکتی ہے نا، سب کی بات تو نہیں مانی جا سکتی، تو اس پر اس نے برا منایا تھا اور وہ اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ بیسیکلی وہ اس نے بہانہ بنایا تھا، وہ لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے۔ ہم نے آپ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے رہنما بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی آیت میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جن کی طرف سے کمزوری یا نفاق کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن اس آیت میں خطاب عمومی مسلمانوں سے ہے کہ دیکھو جو بھی خیر تمہیں پہنچ رہی ہے اس پر تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی شر پہنچ جائے تو اسے اپنے کسب و عمل یعنی اپنا کیا کرائے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اگرچہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے نا، یہ بات کنفیوز نہیں ہوئیے گا اس بات میں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر کیا ہے؟ اچھی بری دونوں۔ دیکھیں ایمان مفصل کی اگر آپ نے بچپن میں یہ دعا یاد کی ہو تو اس میں یہ لفظ آتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک ایمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ خیر ملے تو اسے اللہ کا فضل سمجھے، اور اگر کوئی خرابی ہو جائے تو سمجھے کہ میری کسی غلطی کی سبب سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعدیب فرمانی چاہیے۔ تعدیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادب کی وجہ سے کوئی ڈانٹ پڑ جائے، کوئی مار پڑ جائے تو وہ تعدیب کہلاتی ہے۔ جیسے کوئی استاد یا ماں باپ مارتے ہیں نا، کوئی چپت لگا دی غصے میں یا پیار سے یا سمجھانے کے لیے، تو یہ تعدیب فرمانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اس کو ڈھنگ میں تمیز میں لانے میں، یا کوئی انسان کو کوئی بات سکھانے کے لیے آزمائش ہوتی ہے نا بیسیکلی۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات پر گواہ کے طور پہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ان کو اس بات کا الزام دینا کہ کوئی نقصان ان کی وجہ سے ہو گیا ہے انتہائی برا طرز عمل ہے۔ آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یہ ابھی آدھی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور ومن تولی، اور جو کوئی منہ پھیر لے، فما ارسلناک، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنا کے بھیجا کہ آپ نے ضرور ان کے عمل کو واچ کرنا ہے اور ان کے عمل کا آپ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا ہے، لیکن ذمہ دار نہیں بنا کے بھیجا۔ اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو اس بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الالزام نہیں ٹھہرایا جائے گا، جیسے کہ ابھی یہاں پر یہ مورد الالزام ٹھہرا رہے ہیں نا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھئی اگر سب سے مشورہ لے کر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ کام صحیح ہی ہو۔ اس کے بعد تو انسان اللہ پہ اپنی ساری تدبیریں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اب ہم اپنی پوری کوشش کر لیں، اب نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی کام صحیح بھی ہو جاتا ہے اور کبھی انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی کام غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے یا ایک دوسرے کو بلیم گیم کرنا شروع کر دے۔ یہ بلیم گیم جو ہوتا ہے نا، یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ اس سے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں ہم آپ سے مشورہ لے رہے ہیں، اگر آپ سے مشورہ لے کر ہمارا کام غلط ہو جائے اور پھر ہم آپ کہیں دیکھا ہم نے آپ سے مشورہ لیا تھا اور آپ نے غلط مشورہ دیا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ سے مشورہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا، تو اب آپ بتائیں کہ اگلی دفعہ آپ اگر ہم کو کوئی مشورہ چاہیے ہوگا تو آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں یہ ہمیشہ کی ایک گرہ پڑ جائے گی کہ ہم نے اب کبھی ٹیچر کو مشورہ نہیں دینا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے بلیم کریں گی۔ تو پھر اس سے یہ طریقہ طرز عمل ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے کہ آپس میں تعلقات میں ہم بھی کبھی کبھی اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ یہ ٹکڑا انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ یہ دو ٹوک انداز میں واضح کر رہا ہے کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس طرح قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح حدیث کو بھی ماننا چاہیے۔ یعنی یہ جو بات بار بار ربا والی ریپیٹ ہو جاتی ہے اور اس صورت میں بار بار آ رہی ہے الحمدللہ، کہ حدیث کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کو ماننا۔ اور اس کے بمتعلق حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ جنگ احد کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جو ایک ٹیلے پہ بنایا تھا، اس میں 50 لوگ تیر انداز تھے، اور ان میں ایک امیر بھی مقرر کیے تھے، ان کا نام میں بھول گئی ہوں۔ تو وہ امیر جیسے انہوں نے مقرر کیے تو اس وقت ان کی اطاعت بھی نبی کی اطاعت کے برابر ہی تھی۔ تو جب یہ لوگ نیچے اتر رہے تھے اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی تو انہوں نے روکا تھا۔ یہ جو امیر وہاں پہ بنائے گئے تھے، امیر کا مطلب تھا لیڈر، جو انہوں نے ان کو روکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ نیچے اترو، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو اس وقت تھا جب ہم جنگ ہار جاتے ہیں، ابھی تو ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ تو وہ اتر گئے، انہوں نے ان کی نافرمانی کی، تو اس پر بعد میں آیا تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، حالانکہ وہ اپنے حساب سے تو ان کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بیسیکلی بات یہاں پر اس طرح سے آ جاتی ہے۔ اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور خود جواب دہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ محاسبے کا خود سامنا کرے گا۔ آیت نمبر 81 یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب اطاعت ہے یعنی کہ ہم نے اطاعت کی، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دوبارہ سے میں یہاں پر آسان لفظوں میں نے اس کو لکھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو۔ بیسیکلی اسپیشلی یہاں پر جو یبیتون کا لفظ آیا اس کا مطلب ہے رات کو مشورے کرنا۔ ان منافقوں کا حال یہ کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، یعنی جو بھی بات کی اس کو فوراً ہاں 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 مان لیا، اس کو قبول کر لیا، اس پہ ہم عمل بھی کریں گے، لیکن بعد میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ بات تو ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، یوں ہونی چاہیے تھی، فلاں ہونی چاہیے تھی۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے یا کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملا لیں اور بعد میں جا کے اس کے خلاف باتیں کریں۔ عموماً ہمارے یہاں آفیسز میں اور ہمارے یہاں جسی بھی کمپنیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ باس کے سامنے ہاں 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 ملا دیے، جی حضوری کر لی، اس کے بعد پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں شروع اور اس کے بارے میں نقلیں اتارنے شروع، اس کے بارے میں باتیں شروع۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے، بالکل منافقت ہے، یہ مومن کا طرز عمل تو نہیں ہے، اور ہم اسے بہت لائٹ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اور ساتھ ہی آپ کو پرواہ نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن ابھی ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے۔ کیونکہ
یہ مسلمان ہی تھے، مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن اس طرح سے لے لینا یا کوئی بڑا ایکشن جس طرح سے یہودیوں کے خلاف لیا گیا تھا، یہ مسلمان قوم کے لیے اس وقت وہ نہیں ہو سکتا تھا، فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان دہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے یا لوگوں پہ یہ امپریشن پڑتا کہ ان کی تو آپس میں ہی خانہ جنگی ہے، یا ان کے آپس میں ہی جو ہے وہ باہمی مسائل ہیں، یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو یہ جب متحد ہی نہیں ہے، بیسیکلی یہ بات تھی۔ تو ایسی باتوں کو ہوا نہیں دینا، بلکہ ان کو اندر ہی اندر سیٹل کرنا ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ خاندان میں بھی باہمی ناچاکیاں، بھائیوں میں، بہنوں میں، آپس میں، ماں باپ میں، آپس میں کچھ نہ کچھ، میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ ایسے ناچاکیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کو باہر والوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ یعنی باہر والوں کو تک اگر پتہ چلیں گی، یہ باتیں باہر نکلیں گی، تو پھر لوگوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کی عزت نہیں رہتی، آپ کے خاندان کی، آپ کے فیملی کی دھاک نہیں رہتی، کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، یہ تو آپس میں ہی ان کی تو بنتی نہیں ہے، یا ہمارے کیا ہوں گے، یا ہم ان سے کیا دوستی، یہ بعد میں پیچھے لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی سمجھیے کہ اپنے گھر کی باتیں، اپنے شوہر کی باتیں، اپنے ماں باپ کی باتیں، اپنے بہن بھائیوں کی آپس کی باتیں کسی باہر والے کو نہ بتائیں، یا ان سے مشورے کرنے کے لیے، یا آپ یہ سوچیں کہ وہ بڑے آپ کے خیر خواہ ہیں، تو آپ الا یہ کہ کوئی مسئلہ ہو تو مسئلہ وہ جو ہے مسئلے کے سالو ہونے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے ہی بات برائے بات بتانا صحیح بات نہیں ہے۔ یعنی وقتی طور پر ان کو مہلت دی گئی ہے۔ بعد میں غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر گرفت شروع کر دی تھی۔ یعنی غزوہ تبوک میں لوگوں کو، جو لوگ نہیں نکلے تھے، اس کے بعد ان کو کسی اور غزوہ میں نہیں لیا گیا تھا، منافقین کو اس کے بعد کسی غزوہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ان کی شرارتوں پر جو پردے پڑے تھے، وہ پردے اٹھا دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور ان کی چالیں آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ دنیا میں کوئی شے سہارے کے قابل نہیں ہے، سہارا تو بس اسی کا ہے جس نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے۔ منافقین کا یہ کردار یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ راتوں کو مشورے کرتے تھے، یعنی رات کو یہ غلط کام کرنے اور سازشوں کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رات کو اللہ نے باعث سکون بنایا ہے تاکہ انسان اس میں آرام کرے اور دن کے لیے تازہ دم ہو سکے۔ راتوں کو جاگنا پسندیدہ نہیں ہے، الا یہ کہ انسان عبادت میں مصروف ہو یا درس و تدریس کا کام کر رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے غلط کام جو ہیں عموماً رات کو کیے جاتے ہیں، چوریاں رات کو ہوتی ہیں، ڈسکوز اور یہ سارے غلط کام، شرابیں رات کو پی جاتی ہیں، ناچ گانا رات کو، جو بھی سارے کانسرٹ ہوتے ہیں سب رات کو، شادیاں جس میں انہوں نے سارے خرافات کرنے ہوتے ہیں رات کو، جتنی بھی ساری مغلظات ہیں وہ سب رات کو۔ حالانکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے باعث سکون بنایا ہے، ناچ گانے، میوزک بجانے اور راتوں کو بلا وجہ جاگنے یا فلمیں دیکھنے، ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رات کو بنایا تاکہ انسان اس میں سکون کرے، تاکہ اگلے دن کے لیے انسان تازہ دم ہو سکے اور اس میں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ تو بیسیکلی رات کی نیند بھی ضروری ہے، اور ایسے راتوں کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو وہ اس میں بہت سے تضادات پاتے۔ یعنی ایمان میں جو کمزوری ہے وہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن کو نہیں صحیح طرح سے اس کو پڑھتے۔ قرآن میں تدبر ہی سے تو اللہ کی معرفت آئے گی۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اتنا تک تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کس قدرت کا مالک ہے، اللہ کتنا غفور ہے، اللہ کے اور کتنے نام ہیں، اللہ تعالیٰ اور ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، یہ تمام باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی ہمیں؟ اور اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ کے کلام سے پتہ چلے گا۔ اللہ کا یہ قرآن صرف کتاب، بلکہ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، جو بھی بات میں بول رہی ہوں یہ میری سوچ کا حصہ ہے، میں اپنے جو سوچتی ہوں وہ میں بول کر آپ کے سامنے آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ میری ذات کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ قرآن اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ لکھی ہوئی نہیں آئی، اس کی ویلیو ہی اور ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ جب آپ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے تو یقین مانیے یہ آپ سے بات کرتا ہے، یہ آپ کے مسئلے سولو کرتا ہے۔ یہ ایسی آیات دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں، جو حالات آج کل فلسطین کے چل رہے ہیں وہی حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ آج ہی ہمارے لیے اتری ہیں یہ آیات، تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اپنے ایمان کے اوپر کام کریں۔ آج ہمارے کرنے کا کام یا آج کی ہماری وہی یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو قرآن آپ جس وقت پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے اس وقت کی وہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ میچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود جو انسان طلب کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے، جو انسان بغیر طلب کے پڑھے گا تو پھر وہ تو صرف انفارمیشن حاصل کرے گا، ہدایت نہیں۔ لیکن ہاں جس کے لیے اللہ ہدایت طلب کر، جس کے لیے ہدایت اللہ نے لکھی ہوگی، اللہ اس کی ٹائمنگ اس طرح میچ کرے گا کہ جو اس کی زندگی کے حالات چل رہے ہوں گے، جن چیزوں اور سوالوں میں وہ پھنسا ہوا ہوگا، جن مسائل کا حل وہ تلاش کرنا چاہتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں اس کے سامنے واضح کر دے گا کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کے اندر کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ سوچے گا کہ یہی تو میں سوچ رہا تھا، یہی تو میں کرنا چاہتا تھا، اور یہ کس کا جواب مجھے یہ کیسے مل گیا۔ حیران ہو جاتا ہے انسان۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ منافق جو ہے وہ اس وقت بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور بہت ضروری ہوتی تھیں ان کے لیے نمازیں پڑھنا، کیونکہ اس وقت نماز نہ پڑھنا کفر کی علامت تھی، یعنی صرف نماز وہی لوگ نہیں پڑھتے تھے جو مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تو منہ سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان کو تو نمازوں میں شامل ہونا پڑتا تھا، چاروں نہ چار، بھلے دل چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج مسلمان ہونے کے لیے اور کہلانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ آج آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے، اس میں سے ایک کا دکا لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے اٹھ رہے ہوں گے، باقی لوگ مزے سے بیٹھے ہوں گے، اور ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارا ایمان اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، تو وہ تو پہلی صف میں موجود ہوتا تھا، اور جمعے کے روز تو وہ خاص کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ گویا وہ مطلب وہ اپنی وفاداری بھی ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا تھا کہ میں دیکھو میں بہت ہی ان کا فرما بردار ہوں، اور میں سننے آیا ہوں یہاں پر، حالانکہ اس کے دل جو تھا وہ تو مائل تھا ہی نہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ المنافقون میں آتا ہے نا کہ یہ تو ایسی سوکھی لکڑیوں کی طرح ہیں جو ٹیک لگا کے رکھی جاتی ہیں، بس نہ یہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، یہ بس خالی لکڑیوں جیسے ہیں۔ تو نمازیں تو پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ طلبی ہدایت ہی ختم ہو چکی تھی۔ قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتا تھا، ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہماری ایسی حالت تو نہیں ہو رہی کہ آج ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا قرآن میں پڑھنے میں یا کلاس لینے میں۔ اگر ہمیں کوئی بلا رہا ہے کہ آؤ قرآن کی کلاس لینے آ جاؤ، تو ہمارا دل ہی مائل نہیں ہوتا، کہ ہمارے گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو ہو ہی نہیں پائے گا، ہم تو کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی جنگ احد کا وقت تھا، یہ شان نزول بتا رہی ہوں، ایک خوف کا وقت تھا، خطرے سے زیادہ خطرے کی خبریں خوفناک ہوتی ہیں۔ دنیا میں بدامنی تو ہمیشہ رہے گی، لیکن باتوں کو پھیلانے سے سکون خراب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات پتہ چلے تو اتھارٹی تک کو بتائیں، جو اس بات کی تہہ تک پہنچ سکے یا اس کے خلاف جو ہے اقدام کر سکے۔ بزدل لوگ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، افواہیں پھیلانا پسند نہیں ہے۔ اگر دیکھیں اگر ہمارے اندر پہلے سے ہی دشمن کا خوف بیٹھ جائے گا افواہوں کے ساتھ، تو پھر ہمارے اندر بزدلی آ جائے گی، اور جب ہمارے اندر بزدلی آ جائے گی تو ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو افواہیں پھیلانا پسندیدہ نہیں ہے، اور بغیر تصدیق کے بات آگے پہنچانا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے ہی برابر ہے۔
آپ دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ منافقین کی روش یہ تھی کہ محض سنسنی پھیلانے اور سراسیمگی ہے، یہ سراسیمگی پیدا کرنے کے لیے ایسی خبریں لوگوں میں عام کر دیتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ یعنی یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس میں سب کے سب جو ہے وہ لپیٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو، آپ کا تقوی بہتر ہو، اگر آپ کا ایمان اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے بچا لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سنی سنائی خبریں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آج ہمارے پاس جو موبائل ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایک انسان ایک صبح اٹھ کے کوئی بات کہے گا اور شام تک وہ دنیا کے کونے کونے تک وہ بات پھیل چکی ہوگی۔ جب ہم حدیث کچھ سالوں پہلے پڑھتے تھے، 10-20 سالوں پہلے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا بات کی، لیکن آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک میسج فارورڈ کرتے ہیں اور وہ پلٹ کے شام تک وہ واپس بھی آ جاتا ہے ہمیں کسی اور لنک کے تھرو۔ ایک کوئی فارورڈ میسج، آپ کوئی جوک کا میسج کچھ بھی کریں، وہ آپ کے سارے گھر والوں کو آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے شوہر کو بھی آ رہا ہوگا، آپ کی بہن کو بھی آ رہا ہوگا، بھائی کو بھی آ رہا ہوگا، سب کو پتہ ہوگی وہ بات۔ آپ کوئی بات کسی سے شیئر کریں کہ ہم نے فلاں ویڈیو دیکھی، فلاں یہ دیکھی، تو وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے بھی دیکھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے انفارمیشن کا جال جو کہ ہمارے آس پاس ہے، بنا گیا ہے۔ تو اس میں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن جس کے بارے میں آپ کو شیورٹی نہ ہو، اسے پھیلائیں نہیں۔ ابھی دیکھیں اس وقت جو بھی حالات چل رہے ہیں تو آپ کے پاس بے تحاشا ویڈیوز آ رہی ہوں گی، بے تحاشا چیزیں آ رہی ہوں گی، بہت سی ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہوں گی جن کو دیکھ کر آپ دیکھ نہ سکیں۔ ایسی چیزوں کو ویڈیو کو فارورڈ کرنا اور ایسی چیزوں کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگانا یا فیس بک پہ شیئر کرنا بہت غلط بات ہے، نہ کریں ایسی یہ دیکھیں یہ آپ کی تربیت یہاں پر ہو رہی ہے، ہر چیز شیئر کرنے لائق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایسی کوئی چیز، کسی بچے کا تڑپنا، کسی چیز کا، آپ مت شیئر کریں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو، ہاں جہاں پر جو ہے وہ اچھی باتیں بھی آ رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں ہاں جہاں پر یہ وائلنس کم از کم یہ نہ دکھایا جا رہا ہو، بامبنگ دکھائی جا رہی ہے یا اس طرح کی، ہاں وہ تو ظاہری بات ہے، ہم کو لوگوں سے پتہ بھی چلنا چاہیے اور پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ لیکن جو بہت ہی سینسٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں نا، پلیز وہ نہ لگائیں، وہ ان کو نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز جو ہے نا وہ فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بغیر تصدیق ہم بس پریس کیے جا رہے ہیں، فارورڈ کیے جا رہے ہیں، نہیں کرنا ہے ہم نے۔ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے نہ پہنچائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی حدیثیں وغیرہ ہم کبھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ان کو گوگل ضرور کریں، ان کو چیک کریں کہ ان کا ریفرنس ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کچھ کبھی کہ وہ ریفرنس ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ ریفرنس کا نمبر سب کچھ غلط ہوتا ہے، اس کے اوپر حدیث بھی کوئی اور ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے لگا کے بھیج دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی چیک کر کے آگے بھیجیں۔ غلط بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں تو اسپیشلی، کہ اگر کوئی مجھ پہ جھوٹ باندھے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ پہ جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کا سمجھ لے، یعنی کہ جھوٹی حدیثیں آگے نہیں پہنچانی۔ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو پھر ہم غیر لاشعوری طور پہ جھوٹی بات آگے کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ بس اے نبی اب جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اور میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے جس قدر ترغیب دے سکتے ہیں دیجئے، انہیں اس کے لیے جوش دلائیے، ابھاریے۔ اگر کوئی اور نہیں نکلے تو آپ اکیلے نکل جائیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر کا قول بھی نقل ہوا کہ جب ان سے کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہیں دینے والے کے بارے میں نرمی کر لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے وہ حضرت ابوبکر بنے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت میں کچھ لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس پر حضرت ابوبکر نے جو ہے کہا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔
تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نرمی کیجئے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، مسلمان ہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں نکلے گا تو میں اکیلے جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرض منصب ہی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں، تو آپ کو تو یہ کرنا ہی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نکلے آپ تو نکلیں گے. یہ بیسیکلی بات وہی والی ہے کہ شرم دلانے کے لیے، کہ مسلمانوں کو بھی شرم ہو کہ اگر ہمارے نبی نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکلیں گے. اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی پیچھے پس و پیش رہ گئی ہے تو وہ تھوڑی سی اسی بات سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سورۃ النساء کی یہ آیت 4 ہجری میں نازل ہوئی اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہے. یہ احزاب لکھ دیا غلطی سے، یہ احزاب ہے. جلد سے اٹھا کے لے جاؤ. جس کے بعد اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اس کے سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کریں گے. یعنی غزوہ احزاب جو ہے نا، یہ پلیز اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، یہ احزاب ہے یعنی خندق کی جنگ جو تھی وہ سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد یہ لوگ کبھی دوبارہ اس طرح سے نہیں آئے تھے پلٹ کے. اس کے بعد پھر رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں. غزوہ تبوک میں بھی جو ہے وہ قریش سے نہیں لڑے تھے، غزوہ تبوک میں بھی کسی اور سے لڑنے گئے تھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، میں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو یہ سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ قریش کے لیے تھی. تو اس جنگ کے بعد جو ہے قریش تم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان پر حملہ آور ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ سورہ صف نازل ہوئی تھی، اور سورہ صف میں جو ہے وہ فتح کی خوشخبری سنائی گئی تھی. یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، میں 2 منٹ رکوں گی پلیز. جی. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، یہ سورہ صف کی آیت ہے کہ اور پھر یعنی کہ نصر من اللہ، مدد اللہ کی آپ پہنچے گی، آئے گی. وفتح قریب، اور فتح تو قریب ہی ہے. اور یہ خوشخبری مومنوں کے لیے ہے، یا مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. احد تو پہلے ہوئی تھی نا. یہ کہ شازیہ زاہد کہہ رہی ہیں کہ احزاب 4 ہجری میں ہوئی ہے، تو احد کب ہوئی؟ دیکھیں سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے 2 ہجری میں، جنگ بدر. اس کے اگلے سال 3 ہجری میں ہوئی ہے احد، اور اس کے اگلے سال 4 ہجری میں ہوئی ہے احزاب. صحیح ہے. اور اس کے بعد تبوک ہوئی ہے، لیکن وہ کب ہوئی ہے وہ ایگزیکٹلی میں دیکھ کر بتاؤں گی آپ کو. وہ رحیق المختوم میں نا، رحیق المختوم ان تمام سیرت النبی کے لیے بہت اچھی بک ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو ضرور خریدیں. انا فتح، اگلے سال 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی. یعنی آپ کو اگر یاد ہوگا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں جو سفر کیا تھا، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کا سفر کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر نہیں کہتے، سفر کی تیاری کی اور نکلنے لگے. تو اس پر جو ہے لوگوں نے کہا کہ کیا ضروری ہے مطلب اس وقت کرنا، کیونکہ ابھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہی ہیں مکہ والوں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بار بار یہ بشارت ہو رہی ہے کہ ہم نکلیں گے، تو ہم نکلنا ہے، کیونکہ اس نبیوں کے خواب آپ کو پتہ ہے نا کہ سچے ہوتے ہیں. تو وہ نکلے. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ مکہ والوں نے یہ حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے جب پڑاؤ ڈالا، یہ مکہ سے تھوڑا فاصلے پر ہے، تو یہاں پر یہ پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ مکہ سے کچھ لوگ آ گئے، ان کو خبر مل گئی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں. تو یہ واپس وہاں سے آئے اور آ کے کہا کہ کیوں آ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائے ہیں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سال آپ، انہوں نے پھر معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اگلے سال آئیے گا. تو یہاں پر جو یہ صلح کا جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ نے پھر فتح مبین قرار دیا تھا، کیونکہ اس کے اگلے سال پھر کیا ہوا تھا، اس کے بعد 7ویں سال میں فتح خیبر ہوئی تھی، اور 8ویں سال میں فتح مکہ ہو گیا تھا. یعنی کہ 2 سال کے بعد مکہ ہی فتح ہو گیا تھا. اس طرح ایک کے بعد ایک سارے دروازے کھلتے چلے گئے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورۃ الفتح میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. آخری آیت ہے ہماری آج کی کہ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے، اسے بھی اس کے بار بار یہ اٹک رہا ہے.
اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کوئی برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی پچھلی آیات میں جنگ کا ذکر اور یہاں سفارش کا ذکر۔ جو شخص خیر کی طرف بلاتا ہے اس میں ان سب لوگوں کا اجر بھی شامل ہو جاتا ہے جو اس کی ترغیب دینے پر آتے ہیں۔ عام زندگی کے معاملات میں بھی نیکی کا حریص ہونا چاہیے، نیکی کے کاموں میں سپورٹ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کچھ حاجت پوری کروانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آس پاس لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ تم بھی اس کی میں نے اس کو دینا تو ہے تو تم اس کے بارے میں مجھ سے سفارش کرو کہ آپ اسے دے دیں، اس سے کیا ہوگا کہ تم لوگوں کا اجر بھی جو ہے وہ اس میں لکھا جائے گا۔ تو سفارش اچھے کاموں میں جو ہے وہ اچھا سبب لے کر آتی ہے۔ یعنی کہ نیکی کے 3 درجات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خود نیکی کرنا، ایک انسان خود نیکی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان نیکی کی سفارش کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آپ خود ڈونیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ خود ڈونیٹ کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، یہ خود نیکی کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، آپ نہیں کر پا رہے، آپ کے خود بھی جو ہے وہ ابھی کچھ کنڈیشن ایسی ہے تو آپ دوسروں کو ترغیب دے سکتے ہیں، یہ ہے نیکی کی سفارش کرنا۔ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، میں ویسے ہی ایک بات کر رہی ہوں کہ نیکی کی سفارش میں اور بھی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ خود بھی نیکی کرنا اور سفارش بھی کرنا، یہ تیسرا لیول، کہ خود بھی کر رہے ہیں اور سفارش بھی کر رہے ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ سفارش کیا کرو تمہیں بھی اجر مل جائے گا۔ پھر آگے ہے، لیکن سفارش کرنے کا معاوضہ لینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ سفارش کا معاوضہ رشوت کے مترادف ہے، جیسے کسی کی جاب لگوانی اور آپ سفارش کر دیں اور پھر اس میں سے آپ کچھ پیسہ لیں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی جھوٹی اور غلط سفارش کی، حق کو توڑا مروڑا، تو وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہو گیا اور وہ اس جرم کی سزا میں بھی حصے دار ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں جنہوں نے سوال کرنے ہیں، یا اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں 5 منٹ میں اور دوں گی بس۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ آج کی آیات اور فلسطین کی سچویشن کیسے میچ ہوئی ہے نا، اس حوالے سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ ٹیسٹ کیسا ہوا آپ لوگوں کا؟ مشکل تو نہیں لگا؟ نہیں الحمدللہ آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ 1 منٹ۔ السلام علیکم جی مس سمرین، آپ بھی سوچ رہی ہوں گی میرے اسٹوڈنٹس کتنے لائق ہیں، سارے کے سارے انہیں سب کچھ سمجھ بھی آ گیا، کوئی کچھ پوچھ ہی نہیں رہا۔ 1 منٹ چینج کرنا ہے مجھے کچھ، آؤٹ پٹ کہاں جا رہا ہے اس کا؟ جی اب بولیں، اب آئے گی آواز۔ جی فرحانہ اب بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم پیپر السلام۔ آپ نے جزاک اللہ بہت زبردست پیپر بنایا، خاص کر کے الرجال قوامون اور نیک عورتوں کا فالصالحات قانتات حافظات، وہ میرے دل کو گھر کر گئی تھی۔ یہ دونوں صورتیں نا، مطلب دونوں آئے تھے، تو وہ مجھے جب پیپر کر رہی تھی تو میں نے پتہ نہیں کیا لکھا نہیں لکھا، لیکن مجھے بہت زیادہ آپ سے محبت ہوئی، اور الحمدللہ نصیب سے ملتے ہیں ایسی ٹیچر، بہت بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ اور میں نے سچی میں آپ سے نا کسی سے میں نے شیئر کی تھی اپنی ٹیچر سے کہ مجھے حسد ہوتی ہے مس سمی سے، میں نے اس بات کے لیے میں 2 بجے اٹھی تھی، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میری آج کل نیند کم ہوتی ہے، تو میں نا یاد سے دعا کی کہ میں حسد نہیں کر رہی، میں نے آپ کے لیے دعا کی، خاص کر کے آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے شوہر کے لیے، کہ آپ کے بچے بھی نیک ہوں اسی طرح، وہ بھی اسی طرح دین پھیلائیں۔ میرے دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ آپ کو بڑے اچھے اچھے ٹیچرز ملے تاکہ ہماری یہ ذکر کرم فاؤنڈیشن اور ترقی کرے انشاءاللہ تعالی۔ آمین، جزاک اللہ۔ اور سب ہم لوگ سب آپ کی محنت کی وجہ سے ہم لوگوں کا دل لگ رہا ہے پڑھنے میں، اتنے بہت کم ملتی ہیں ایسی ٹیچرز، الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟
جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حمیرہ۔ جی میم، بس آپ کی جب سے ابھی ہماری ایک بہن نے بات کری، اور باقی میم یہ بات ہے کہ آپ کی جو محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بہت اجر دے۔ اور یقین جانے کہ ہر دفعہ کوئی کورس آتا ہے میں سوچتی ہوں نہیں اب میں نہیں لے سکوں گی، ٹائم نہیں ہوتا، کام نہیں ہو سکتا، میں پیپر کی تیاری نہیں کر پاتی، نوٹس نہیں لکھ پاتی، لیکن یقین جانے میم ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے خود ہی راستے اور اسباب پیدا کر دیتا ہے اور چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آخر میں لگتا ہے اچھا یہ اتنا مشکل لگ رہا تھا لیکن دیکھو الحمدللہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ میم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں کی محنت سے ہم لوگ تھوڑی بہنیں جو ہم لوگ سب اس سے جڑ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی جوڑے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کورسز کے ساتھ نا آپ اور لوگوں کو بھی جوڑیں، لوگوں کو جی یہ میم ریکارڈنگز بالکل۔ بھیجا کریں، بھلے سے آپ انہیں اس کورس میں نہ ایڈ کروائیں، بھلے آپ ان کو یہ ریکارڈنگز بھیج دیا کریں، کوئی نہ کوئی بات تو ان کے دل کو لگے گی، کوئی نہ کوئی چیز ایسی، کوئی وقت ایسا ہو جو ہدایت کا ہو کہ وہ انسان جو ہے وہ آپ کی سفارش سے، یہ جو سفارش ہی ہے نا کہ آپ کی اس سے جو ہے وہ پلٹ جائے اور انسان جو ہے اس کا تقویٰ اور اس کا ایمان جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ دوسری چیز میں آپ لوگوں سے ایک کہنا چاہ رہی تھی، ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بہت دنوں بعد اردو لکھی جب ہم نے ٹیسٹ دیا، تو مجھے جو ہے وہ اچھا بھی لگا، اور ایک مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے دنوں سے آپ لوگ کچھ لکھ نہیں رہے تھے، آپ لوگ تفسیر نہیں لکھتے۔ تو دیکھیں یہ نوٹس جو میں آپ لوگوں کو بناتی ہوں، یقین کریں یہ بہت محنت سے بنتے ہیں کہ یہ پہلے میں اس کو لکھتی ہوں ساری، یہ 2-3 تفسیروں کے ساتھ مل کر، یہ تفسیر کی ایگزیکٹ الفاظ ہی میں ان کے جو ہے وہ کوٹ کر دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس پراپر نوٹس ہوں، اس لیے تاکہ یہ آپ کاپی کر لیں اپنے پاس، اور آپ کے پاس یہ ایک مٹیریل موجود ہوگا کہ آپ آگے پڑھانے کے لیے اس قابل ہو سکیں کہ آپ نے بس ایز اٹ از بھی آپ اس کو پڑھانے لگیں گے نا تو آپ یقین کریں اس کے بعد آپ کے اس کی جو ایڈیشن الفاظ ہیں وہ خود بخود آپ کے ذہن میں آئیں گے اور آپ اسے آگے پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہم آپ کو یہ پورا مٹیریل ود ڈاکیومنٹ کے اس میں بھی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں یا آپ اس کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ دیکھیں اردو لکھنا ہم بہت عرصے سے بھول جاتے ہیں، ظاہر ہے جب ہم میرڈ ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جو بھی ہم اکثر عرصے تک لکھتے نہیں ہیں تو ہمارے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لکھنا، لیکن پھر جیسے جیسے آپ لکھنے لگتے ہیں نا ویسے ویسے آپ آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر آپ لکھتے رہتے ہیں۔ تو پہلے شروع میں مجھے بھی بہت مشکل ہوتی تھی، میرے بچے چھوٹے تھے، میں نے کافی عرصے سے لکھا نہیں تھا تو میں لکھنا مشکل لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ آسان ہو گیا اور اب ماشاءاللہ خوب لکھ رہی ہوتی ہوں، لکھتے رہتی ہوں، زیادہ تر قلم ہی ہاتھ میں رہتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قلم کے ساتھ ہی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی جو ہے وہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ قلم کے ساتھ اللہ نے علم سکھایا ہے، علم الانسان الذی علم بالقلم، اللہ نے علم سکھایا، الذی اس نے علم سکھایا قلم کے ساتھ۔ تو ہم قلم کی اہمیت کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ہم قلم سے لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم لکھیں گے نا، یہ تمام تفسیر کے جو نوٹس ہوں گے آپ کے پاس یا تجوید کے بھی یا جو ٹیسٹ پیپرز ہیں یا جو بھی صفحے ہم لکھتے ہیں، صفحے جتنے بھی ہم صفحے کالے کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں یہ صحیفے، یہ صحائف، یہ سارے تولے جائیں گے ہمارے اعمال نامے کے ساتھ، ان کا وزن ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید کے خون کو تولا جائے گا اور ایک طرف عالم کے انک کے پین کی انک تولی جائے گی، اور انک جو ہے وہ اس کے خون پر بھاری ہوگی۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے ڈراپ سے ہم کتنے پیجز لکھ لیتے ہیں، اور ایک ڈراپ جو ہے اور ایک انسان کے اندر 6 پٹس خون ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً 6-7 لیٹر خون ہوتا ہے، تو 6-7 لیٹر خون اور ایک بوند جو ہے وہ انک زیادہ بھاری ہوگی۔ تو اس کو لکھتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی مشکل کام ہے یا بھاری کام ہے، بلکہ اس کو خوشی سے لکھا کریں کہ آپ دیکھیں کہ آج آپ کو شاید آج آپ کو اس لگے کہ یہ مشکل ہے، مجھے یاد تو ہو گیا، مجھے سمجھ تو آ گیا، لیکن یقین کریں کچھ سالوں بعد آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا سنا تھا، آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں، پھر آپ اپنے نوٹس کھولیں گے، آپ کہیں گے اچھا ہاں میں نے یہ پڑھا تھا، میں یہ پڑھتی تھی۔ آپ یقین کریں میرے 2018-2017 کے نوٹس میرے پاس، میں اس کو کھولتی ہوں تو مجھے آج وہ اتنے یاد آتے ہیں اور میں اتنی شکر گزار ہوتی ہوں اللہ کی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس وقت لکھ پائی ہے، اور وہ اب مجھے اتنے کام آتے ہیں کہ مجھے اب دوبارہ بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اس کا لیکچر سنوں، اس کا لیکچر سنوں، یہاں سے تفسیر گیدر کروں، بس میں وہ اپنا نوٹس نکالتی ہوں، اس میں کافی ریفرنسز آلریڈی موجود ہوتے ہیں، اور پھر میں 2-3 ایڈیشن اور کر دیتی ہوں تو وہ میرے نوٹس بن جاتے ہیں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہم آپ کے لیے اور محنت کر دیتے ہیں کہ اس میں ابن کثیر، میں آپ کو تفسیروں کا میں وہ دے دیتی ہوں، میں کہاں سے اسے تفسیر لکھتی ہوں،
ایک تو میں لکھتی ہوں اس میں بیان القرآن سے ڈاکٹر اسرار احمد کی، ابن الکثیر سے لیتی ہوں اس کے اندر ریفرنس، اس کے علاوہ تیسیر القرآن میرے پاس ہے، اس سے لیتی ہوں ریفرنس، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور ہے احسن البیان۔ یہ 4-5 تفسیریں جو ہیں وہ میں کھول کر اس سے بعد نکال کر سارا مٹیریل میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا مٹیریل آپ لوگوں کے لیے اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ اس سے استفادہ لیں۔ صرف دیکھیں گے سافٹ کاپیز نا ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، یہ آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، فون میں آپ کہیں پہ بھی سیو کر لیں یہ ڈیلیٹ ہو ہی جاتی ہیں، لیکن جو چیز آپ کی اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں کہیں جاتی۔ اور اگر آپ نہیں بھی رہے، آپ اس سے نہیں استفادہ رکھ پائے، تو آپ کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، یا اگر آپ کسی اور کو، آپ کے بچے نہ بھی اٹھائیں تو کوئی اور کسی کو یہ کتاب ملے گی، آپ کی ڈائری ملے گی، تو وہ اسے کھولے گا، وہ کہے گا اچھا یہ لکھا ہوا تھا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یقین کرے کہ یہ چیزیں ضائع نہیں جاتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی بات بعد میں لے لوں گی کیونکہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدیجہ اور عطیہ آپ لوگ مجھے پرسنل بتا دیجیے گا کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔